سکون کہاں ہے؟ اس دنیا میں ہر شخص سکون کا متلاشی ہے۔ سکون یعنی پیس آف مائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ مکمل طور پر مطمئن سیٹسفائی ہو۔ انسان ہر دور میں ذہنی سکون ڈھونڈنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے رہے ہیں۔ مادیت پرستی کے موجودہ دور میں تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ شدید ہو گیا ہے، اور دنیا میں موجود انسانوں کی اکثریت اس وقت کسی نہ کسی شکل میں ذہنی پریشانی یا ڈپریشن کا شکار ہے۔ بعض اوقات اس ڈپریشن کی وجوہات معلوم ہوتی ہیں، مگر ذہنی ڈپریشن انگزائٹی کی وہ صورت جس میں کسی شخص کو اپنی ذہنی پریشانی کی وجہ معلوم نہ ہو، وہ اس ڈپریشن کی خطرناک ترین شکل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا میں بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر کیپٹا انکم یعنی فی کس آمدن دنیا میں سب سے زیادہ ہے، مگر حیرت انگیز طور پر انہی ممالک میں، انہی ملکوں میں سالانہ خودکشی کی شرح پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان ممالک میں لوگوں کی بڑی تعداد ڈپریشن کا شکار ہے، مگر ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ ان کی اس ذہنی پریشانی کی وجہ آخر ہے کیا۔ لوگ ذہنی سکون ڈھونڈنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگ دولت کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ دولت میں سکون حاصل کریں۔ بعض لوگ سیر و تفریح یعنی انٹرٹینمنٹ میں سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نہ جانے کہاں کہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں، مگر سکون پھر بھی نہیں آتا۔ جبکہ بہت سارے بد نصیب ایسے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو موسیقی، شراب، جوا، نیند اور گولی، حتیٰ کہ برے کاموں میں بھی سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید وقتی طور پر یہ لوگ وجد میں آ کر کچھ عارضی سکون بھی حاصل کر لیتے ہیں، مگر جب اس عارضی تفریح کا اثر ختم ہوتا ہے تو یہ پہلے سے زیادہ غمگین ڈپریشن ہو جاتے ہیں۔ انسان اس سکون کی تلاش میں بھٹکتا پھرتا رہا اور اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی اس سوال کا قرآن مجید میں جواب دیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ یہ جان لو کہ اللہ کا کریشن پلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مقصد حیات کیا ہے، مقصد دنیا کیا ہے، دنیا کی حالت کیا ہے، کیا یہ امتحان کی جگہ ہے یا کیا یہ انجام کی جگہ ہے۔ اس چیز کو سمجھ لو، جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے پھر اس کے اعتبار سے انہیں لو۔ اگر آپ یہ کر لو گے تو آپ کو کیا ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر سمجھنے کی وجہ سے آپ کے دل و دماغ کو مطمئن، اطمینان، سیٹسفائی، آپ کی دل و دماغ سیٹسفائی، مطمئن ہو گئے۔ اس وقت انسانوں کی اکثریت اسی سوال کے جواب میں بھٹکتی پھر رہی ہے، لیکن اللہ نے
قرآن کریم میں واضح طور پر یہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگرچہ یہ سمجھنے کے بعد بھی انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، لیکن انسان چونکہ مطمئن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ تکلیفیں اسے محسوس نہیں ہوتی، جبکہ اس کے برعکس جس وقت انسان اپنے رب سے دور ہو، اس سے غافل ہو، مقصد حیات، مقصد دنیا، اللہ تعالیٰ کے اس ذکر، اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے سے غافل ہو، دور ہو، تو ظاہری طور پر کتنے ہی وہ شان بان میں ہو، ٹھاٹ باٹ میں ہو، مگر اندر سے وہ پھر بھی بے چین و بے قرار ہی ہو۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کی اس آیت کو پہلے بھی کئی بار پڑھا ہو، مگر ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو اس بات کا کامل یقین ہے، مکمل یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے دل کا سکون اور اطمینان فقط صرف اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ کاش کہ تمام انسانیت جو سکون کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی ہے، اس بات کو جان لے کہ دلوں کا سکون اور اطمینان تو فقط اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ہر انسان کے دل میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز بھی پر نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ کچھ سائنٹسٹوں نے یہ ریسرچ کیا ہے، دماغ کا ایک حصہ جسے گاڈ ماڈیولا کہتے ہیں، وہ تبھی ایکٹیویٹ اور فنکشنل بن جاتا ہے جس وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ کا یہ قول کہ ہر انسان کے دل میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس کو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی بھی چیز پر نہیں کر سکتی۔ ہاں، یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد ہے کیا؟ ذکر یہی ہے کہ انسان بس منہ سے اللہ کی تسبیح کرتا رہے مگر اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو؟ نہیں، بلکہ یہ نماز، روزہ، دعا، مناجات، صبح و شام کے اذکار، تلاوت قرآن وغیرہ تو اللہ کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ These are different ways of remembering Allah subhanahu wa ta'ala جو اللہ نے سکھلائے ہیں، مگر ان سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس، یہ فیلنگ پیدا ہو کہ میرا رب ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور زندگی کے حالات جیسے بھی ہو وہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ میرا رب کبھی اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے، وہی اللہ میرا کارساز حقیقی ہے۔ اور اس کی زندگی اس آیت مبارکہ کی عملی تصویر ہو۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، یعنی بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے، رب العزت کے لیے۔ بس جب انسان اس حال میں زندگی گزارے کہ اس کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو، اور اس کی نماز، قربانی، جینا، مرنا، اس کی تمام محنتیں اور کاوشیں اور زندگی کی تمام ترجیحات، پرائورٹیز اور مقاصد، گولز صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہو، تو پھر دیکھیے گا کہ زندگی کے حالات جیسے بھی ہو اس کی زندگی کتنی سکون میں گزرتی ہے۔